جب انہوں نے مجھے پروپوز کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میری زندگی میں صرف غم ہے, مجھے تھوڑی سی خوشی چاہیے. تو وہی جو سینٹنس ہوتا ہے وہ ایک میری زندگی کا آئی تھنک ایک بہت میجر رول رہا ہے. اور جس وقت جج فیصلہ لکھ رہا تھا, یہ بھی انہی کے چینلز پہ بتایا جا رہا ہے, آن ریکارڈ ہے کہ جب وہ فیصلہ لکھ رہے تھے یہ مسکرا رہے تھے, اور جج نے کہا آپ لمبی سزا چاہتے ہیں یا چھوٹی چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. آپ کو جتنا پانی پاکستان کو آتا ہے وہ ہماری تحریک چل رہی ہے, وہ تحریک زندہ ہے, ان کا خون بہہ رہا ہے, اس لیے وہ آ رہا ہے. تحریک چل رہی ہے تو 10 لاکھ فوج کشمیری نہتوں نے انگیج کی ہوئی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ان 10 لاکھ کی بھی یہیں پہ فوکس ہوتا پاکستان پہ چڑھائی کرنے کا. ان کی تو وہ خدمات ہیں کشمیری قوم کی کہ کوئی پاکستانی, پچھلی نسلیں بھی شکر ادا نہیں کر سکتی نہ اگلی, کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو واقعی میں زندگی دی ہے پاکستان کی زمین کو, مٹی کو, وہ کشمیریوں کے خون نے دی ہے. تحریک ختم ہو گئی تو یہ آپ کی بھول ہے کہ یہاں پہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا کوئی رسپیکٹ کرے. اور میں نے کہا پاکستانی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں آپ کشمیریوں کو, تو کہتے میں بھی کرتا ہوں پسند. تو پھر then he said کہ I want to get married. No, he just said I'm in love with you. تو پھر اس کے بعد میں گھبرا سی گئی تھی. تو ہماری فائنلی شادی ہوئی, ہماری 22 فیبروری کو ہمارا نکاح ہوا, اور پھر اس کے بعد 22 فیبروری کو رخصتی ہوئی میری کیونکہ ویزے کے ایشوز تھے. پھر 6 سپٹمبر کو میں پہلی دفعہ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلی دفعہ میں ایز اے فرسٹ پاکستانی پبلک فگر آفٹر گیٹنگ میریڈ ٹو یاسین صاحب ہم وہاں لینڈ کیے, اور وہ تو ایک جنت تھی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب بیورو ٹی وی. میں ہوں وجیہ نجم. آج میں ایک ایسے لیڈر کے گھر میں موجود ہوں جن کے لیے ہر ماں, ہر بہن, ہر بیٹی, ہر بھائی دعا کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد انصاف ملے. کشمیر کی آزادی کے لیے پرامن طریقے سے جد و جہد کرنے والے, کام کرنے والے یاسین ملک, ان کی اہلیہ مشال حسین ملک میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ریسنٹلی جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, انڈیا کے جو کورٹ ہے ان کی طرف سے یہ سزا سامنے آئی تھی کہ یاسین ملک صاحب پوری زندگی اب جیل میں گزاریں گے. اس کے بعد اب ان کی زندگی کیسی ہے, یہ یاسین ملک صاحب سے خود کیسے ملے تھے, ان کی پرسنل لائف کیسی ہے, اور اب جو سب سے زیادہ سفر کریں یاسین ملک صاحب کے بعد وہ ان کی بیوی اور ان کی بیٹی ہیں جن کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے اپنے شوہر کے بغیر. ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی وعلیکم السلام. مشال, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یاسین ملک صاحب جیسے عظیم انسان سے آپ کہاں ملی؟ میں انہیں ملی تھی پہلی دفعہ 2005 کے اندر. وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے, پیس پروسیس چل رہا تھا جنرل مشرف کے دور میں. تو میری مدر سینئر لیڈر تھیں PMLQ کی, پولیٹیشین ہے وہ, اور پہلے بھی وہ الیکشنز بھی لڑ چکی ہیں. تو ان کا الیکٹورل سارا مطلب گورنمنٹ کے اندر ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا حریت کے رہنماؤں کو, اور وہ ایک بڑا ہسٹوریکل مومنٹ تھا. تو ایز ٹین ایجرز ہم لوگ مطلب میرے ایگزامس چل رہے تھے, تو اس دوران میری مدر نے کہا کہ یہ موقع بہت کم ملتا ہے, تو ایک فنکشن میں یو آلسو کم. سو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کیونکہ اخباروں میں ہر جگہ ان کی کوریجز آ رہی تھی. تو آئی وینٹ ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ دیئر, اینڈ وہاں پہ ان کا ہم لوگوں نے جو وہ ریسائٹ کر رہے تھے فیض احمد فیض کی ورسز, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد میں نے ان کی آٹوگراف لی لائک اے فین, اور بھی بہت دنیا ان کے ارد گرد تھی. تو انہوں نے میری والدہ اور مجھے بھی دی آٹوگراف. بہت سے منسٹرز, کبھی موقع نہیں ملتا نا ان کو ملنے کا, اتنا یونیک اپرچونیٹی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے میری والدہ صاحبہ کو انوائٹ کیا. تو اس ایگزیبیشن میں میں نے بھی ان کی ساری تصویریں دیکھیں, اور پھر اس کے بعد ایکنالجمنٹ بک میں بھی جو میں نے اپنے ریمارکس چھوڑ دیے. یہ ملاقات لائیو جو آپ کی ان سے تھی وہ پہلی بار ہوئی تھی, اس سے پہلی بار پہلے آپ کبھی لائیو نہیں ملی تھی, بس نیوز پیپرز یا ٹیلی ویژن میں دیکھا؟ ہاں جی بالکل, ٹیلی ویژن پہ, نیوز پیپرز میں. تو اپنے جب ریمارکس لکھے تو اس میں نے اپنا ای میل ایڈریس بھی چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آ گئے. پھر اگلے ہی دن ان کی کال آ گئی میری والدہ کو, کیونکہ وہ کافی ایونٹس ہوسٹ کر رہا تھا PMLQ اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے ملنا, امی نے بھی بہت دعائیں دی انہیں. تو پھر انہوں نے کہا میں آپ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا سا آڈ تھا کیونکہ ہم لوگ بھی بے شک ماڈرن ہے, کنزرویٹو بیک گراؤنڈ, اینڈ آئی واز جسٹ لائک اے اسٹوڈنٹ یو نو میٹنگ ہم. کوئی ایسی کوئی فرینکنیس بھی نہیں تھی کہ اتنے بڑے ورلڈ لیڈر کے ساتھ بندہ بات کر رہا ہو. تو وہ پھر امی بھی تھوڑی ہیزیٹنٹ, پھر انہوں نے دے دیا مجھے فون. اس ٹائم پہ دیر واز اے ہیوج ایج ڈفرینس, ہی واز ویری میچور اور آپ ٹین ایج میں تھیں. یا ہی واز آئی تھنک
37 ایٹ دیٹ ٹائم اور 38 تو خیر اس کے بعد بات کی انہوں نے مجھ سے، تو میں نے بھی ان کو دعائیں دی پاکستانیوں کی طرف سے، اور میں نے کہا پاکستانی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں آپ کشمیریوں کو، تو کہتے میں بھی کرتا ہوں پسند. تو پھر دین ہی سیڈ کہ نو یو جسٹ سیڈ آئی ایم ان لو ود یو. تو پھر اس کے بعد میں گھبرا سی گئی تھی، تو میں نے کہا آپ آئی یو ان یور سینسز. تو پھر انہوں نے پھر اردو میں ریسائٹ کیا. تو 2005 میں مجھے بہت اسپریچول ڈریم آئی جس کے اندر میری منگنی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ایک اس کے اندر اس کے علاوہ ایک بہت بڑا پیغام بھی تھا، روحانی پیغام تھا، وہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتی ہوں، مگر یہ ہے کہ جب وہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو بتایا، شی واز آلسو اسپیچ لیس. تو انہوں نے تو خیر پرپوز پہلے ہی کر دیا تھا جب میسیجز پہ اور ایوری تھنگ. تو 4 سال لگے بیکاز آئی واز ویری ینگ، اینڈ فیملی کنونس کرنا، اور ان کی جس طرح کی لائف ہے، یا 2009 میں جیلوں میں ہی ان کا اکثر زندگی گزری ہے. 2009 میں آپ کی شادی ہوئی پھر ان سے؟ جی، پھر ہماری فائنلی شادی ہوئی، ہماری 22 فیبروری کو ہمارا نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد 22 فیبروری کو رخصتی ہوئی میری، کیونکہ ویزے کے ایشوز تھے. پھر 6 سپٹمبر کو میں پہلی دفعہ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلی دفعہ میں ایز اے فرسٹ پاکستانی پبلک فگر آفٹر گیٹنگ میریڈ ٹو یاسین صاحب ہم وہاں لینڈ کیے. اور وہ تو ایک جنت تھی، وہ نظارے، وہ خوبصورتی، ایوری تھنگ. پوری شہر نکلا ہوتا پورا کا پورا ہمیں ویلکم کرنے کے لیے. وہ وادی جہاں پہ ہر وقت لوگ روتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، سڑکوں پہ جوانوں کے جو ہے وہ فیونرلز ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک ریئر اپرچونٹی تھی کہ ساری قوم نکلی ہوئی تھی خوشی کے ساتھ. شادی کے کتنے عرصہ تک آپ لوگ ساتھ رہے؟ میں نے سنا ہے جب آپ کو کبھی آپ کو ویزا کے ایشوز ہوتے تھے، آپ جانا چاہتی تھیں، پھر جب آپ جاتی تھیں تو پولیس ان کو لے جاتی تھی، زیادہ ٹائم آپ کا اسپینڈ نہیں ہو پاتا تھا ان کے ساتھ. تو کتنا عرصہ آپ ساتھ رہی ان کے؟ دیکھیں میں 5 دفعہ وہاں گئی ہوں، اور اس دوران مجھے ویزاز جو ملتے رہے ہیں، تو میں اگر وہاں 2 منتھس رہی ہوں تو ان 2 منتھس کے اندر 2-4 دن 5 دن وہ ساتھ رہے ہیں، دوسرا عرصہ وہ جیل میں رہے ہیں. تو ان اے اسپین آف دیز 13.5 years آئی تھنک ہم نے اکٹھے 60 to 65 days ہی گزارے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، شاید 1 آدھ دن اوپر ہو، مگر ناٹ مور دین دیٹ. جدائی کاٹی ہے. ایز اے لیڈر ہر بندہ ان کو آئیڈیالائز کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان سے ہے، چاہے وہ انڈیا سے ہے، چاہے وہ کشمیر سے ہے. ایز اے ہسبینڈ آپ ان کے ساتھ رہیں، آپ نے کیسا پایا ان کو؟ وہ بہت اچھے ہیں، ان کے اندر تو کوئی کوئی ایسی کوئی میرے ساتھ تو خیر جتنی بھی ان کی لائف میں اتنی سٹریسز ہیں، مگر میں نے ان کا کبھی غصہ نہیں دیکھا. جو میں نے سنا ہوا ہے کہ ان کا بہت تیز غصہ ہے، بٹ وہ کہتے تھے مجھے تمہارے پر کبھی غصہ نہیں آتا ہے. انہوں نے زندگی میں بس ایک ہی چیز، جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میری زندگی میں صرف غم ہے، مجھے تھوڑی سی خوشی چاہیے. تو وہی جو سینٹنس ہوتا ہے وہ ایک میری زندگی کا آئی تھنک ایک بہت میجر رول رہا ہے ان کے، وہ جو سینٹنسز تھے. مشال کہتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو آپ کو اس پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن آپ کوئی دنیا میں ہو اور آپ سے وہ بچھڑ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے رہنا. آپ ایک لڑکی ہیں، ایک ماں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، آپ کی مدر بھی سنگل پیرنٹ تھی جب انہوں نے آپ کی اپ برنگنگ کی، آپ کی گرومنگ کیا ہے. تو آپ کے لیے اب کتنا مشکل ہے جدائی کاٹنا بھی. پھر جب آپ ٹی وی پہ نیوز پہ یہ چیزیں دیکھتی ہیں کہ ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، کیا گزرتی ہے آپ پر؟ یہ بہت مشکل ہے، اور یہ ایک باقاعدہ قیامت ہے کہ آپ کی دوری بھی ہے، اور دوری بھی بہت ہی پینفل دوری ہے. پھر اس کے بعد آپ نے حوصلہ بھی دینا ہے، نہ صرف یاسین صاحب کو، پوری قوم کو ان کی آواز بھی بننا ہے، اور جو رون دھون ہے وہ گھر میں ہی اکیلے کر لینی ہے، اپنی فیملی کے ارد گرد یا سجدے میں کر لینی ہے. تو یہ ایک بیٹل ہے، باقاعدہ ایک جہاد مسلسل ہے. تو آپ کا ان سے لاسٹ ٹائم کانٹیکٹ کب ہوا؟ کوئی ٹیلی گرام، فیکس، ای میل، موبائل، آڈیو کال، ویڈیو کال، کچھ بھی نہیں؟ کوئی رابطہ نہیں، کچھ بھی نہیں. 3.5 years سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا. اور وہ 10th ہماری جو شادی کی سالگرہ تھی، ویڈنگ اینیورسری کو، وہ ان کو اریسٹ کیا گیا 22 فیبروری کو، یاسین صاحب کو، ہمارے گھر سے، معصومہ لال چوک سے. اس کے بعد ان کی ہم نے آواز نہیں سنی.
جب یاسین صاحب کو پنشمنٹ انہوں نے ڈکلیئر کی تو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا, میں منتیں نہیں کروں گا کہ مجھے آزادی دی جائے, مجھے سزا قبول ہے. ایک محب وطن ہونے کے ناطے یا آزادی کی بات کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے, ایک بیوی ہونے کے ناطے اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو اس چیز نے ان کی حوصلہ دیا تھا یا کہیں کہیں آپ ایموشنل بھی ہوئی کہ شاید ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, ہمیں وہ واپس چاہیے یا کچھ بھی؟ دیکھیے اگر ایک انسان میں ایموشنز نہ ہو تو وہ تو روبوٹ ہے, تو ایموشنز تو نیچرل ہیں, اللہ تعالیٰ نے بنائے, مگر ان کو حاوی کر لینا اپنے اوپر جب اتنے بڑے مشن اور ان کی وائف ہوں اور قوم کی آواز بننا ہے, تو اس کے اندر پھر یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ مطلب کہ آپ پبلکلی جا کے مودی کو جو ہے وہ یہ دکھائیں کہ ہم لوگ جو ہیں, بلکہ میرا عزم, میرا ارادہ, میرا اور ہماری قوم کا اور جس نے ان کا وہ کورٹ ہیئرنگ دیکھی ہے, مطلب یہ دنیا میں ہسٹری لکھی گئی ہے کہ آج تک کسی عدالت کے اندر اس طرح کسی کو اگر پیش کیا جائے, اور چاہے وہ قاتل ہو, دہشت گرد ہو, بڑے سے بڑا مجرم ہو, مگر اس کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے, دشمن کی عدالت ہو, کون سی عدالت ہو, کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. ایک دفعہ بولے فیصلہ جو بھی آ جائے, مگر وہ رائٹ نہیں دیا گیا. یہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ہوا ہے. اور ان کو یہاں تک کہ ان کے جو وکیل تھے ان کو مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنا کیس خود پلیٹ کروں گا. وہ حق ہی نہیں دیا گیا. اور جس وقت جج فیصلہ لکھ رہا تھا, یہ بھی انہی کے چینلز پہ بتایا جا رہا ہے, آن ریکارڈ ہے, کہ جب وہ فیصلہ لکھ رہے تھے یہ مسکرا رہے تھے, اور جج نے کہا آپ لمبی سزا چاہتے ہیں یا چھوٹی چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. بالکل, مطلب جو انسان اس طرح کا ہو, لیڈر ایسا ہو, تو کیسے مطلب یہ ناممکن ہے کہ مطلب کہ ہم لوگ ہار مانیں گے یا آزادی نہیں ملے گی. آزادی تو ملے گی, یہ تو لکھا ہوا ہے. مشال خان صاحب کے ساتھ ہم نے یاسین ملک صاحب کی کافی تصاویر دیکھی ہیں ایگزیبیشنز میں, ڈفرینٹ ایونٹس پہ. خان صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے مذمت بھی کی جب یہ فیصلہ آیا سامنے. آپ سے پرسنلی کسی نے کوئی رابطہ کیا وہاں سے, گورنمنٹ کی طرف سے کتنی ہیلپ ہے, کتنی سپورٹ ہے آپ کو؟ دیکھیں سب لوگ آن بورڈ ہیں, سب لوگوں کی دعائیں ہیں یاسین صاحب کے ساتھ, اور میرا مین فوکس یہ ہے کہ اس وقت میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہتی ہوں. اس کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ بھی میری بات چیت چل رہی ہے. پاکستان کا ہر بچہ, ہر پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی مذہب کا ہو, مجھے تو پوری دنیا سے پیغام آ رہے ہیں, ناٹ صرف پاکستان, پوری دنیا سے, امریکہ سے, یو کے سے, یورپ, اسپین, مطلب کہ کون سا ملک نہیں ہے جہاں پہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہی ہے. ابھی مجھے اٹلی کی آئی ہیں, ملیشیا کے اندر ہو رہی ہیں, ٹرکی کے اندر ہو رہی ہیں, کینیڈا کے اندر اتنی بڑی بڑی ہو رہی ہیں, امریکہ کی اتنی اسٹیٹس میں, چائنا کے اندر لوگ اتنا بول رہے ہیں, آفیشیل اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. تو مسلم امہ کے اندر بہت شور مچا ہوا ہے. تو میں تو سب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں, مگر کیونکہ یہ ایک مشن ایسا ہے جس کو خود ہی آگے لیڈ کرنا ہے دنیا تک پہنچانے کے لیے, کہ یاسین صاحب کو رہا کیا جائے اور کشمیریوں کو آزادی دی جائے. تو اس کے اندر ابھی اس کے اوپر ہم لوگ کافی جو ہے پالیسیز بن رہی ہیں, لائرز کے ساتھ مل کے ڈسکشنز چل رہی ہیں آج کل کہ کیا اگلا لائے عمل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پوری قوم کی بیٹی ہیں آپ, پوری قوم کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں. میں یہی پیغام دوں گی سب کو کہ آپ لوگ بھی ہمت نہ ہاریں, کشمیری قوم کو دیکھیں کہ وہاں پہ نہ کوئی سوشل میڈیا, نہ کوئی انٹرنیٹ, نہ کوئی ٹی وی ہے, نہ کوئی بجلی ہے, وہاں پہ نہ کوئی پاکستان کی آرمی ہے ان کو بچانے والی, مگر ان کے لیڈرز, ان کی عوام دیکھ لیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دے رہے ہیں اپنی قوم کی خاطر. تو آپ اگر پاکستان کے لیے سچے معنی میں پیار کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں پاکستانی ہونے سے, اور جو قربانیاں قائد اعظم نے دی تھیں, تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے, لازم ہے کہ آپ کشمیریوں کی آواز بنیں. ان کے خون سے آپ پانی پیتے ہیں, یہ پانی نہیں ہے, خون ہے. تو آپ نے اب پے بیک کا ٹائم آ گیا ہے, اور آپ پے بیک تو کر ہی نہیں سکتے جو کچھ وہ آپ کے لیے انہوں نے کیا ہے اور اپنی قوم کے لیے. اب آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کشمیریوں کی آواز بنیں, اور دندنا کے دنیا کو یہ پروو کریں کہ جو کشمیری ہیں وہ جو ہیں وہ معصوم ہیں اور ان کو آزادی دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ان کا عزم ابھی بھی کم نہیں ہوا, اور انشاءاللہ ان کی امید ہے اللہ سے, اور ہم سب کی توقعات ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یقیناً کوئی معجزہ ہوگا اور یاسین ملک صاحب دوبارہ سے واپس آئیں گے, اور انشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے, اور کشمیر کی آزادی کے لیے بھی وہ جو پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہے تھے وہ ضرور کریں گے. ہم سب کی دعاؤں میں یاسین ملک صاحب ہیں, ان کی پوری فیملی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد انصاف دے گا. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.